اوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ عالم تیرا پروانہ۔ عالم تیرا پروانہ سلسلے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ آپ کے وہ پروانے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی کسی کا دیوانہ پروانہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ لکڑی ہے، درخت ہے، سبزہ ہے، حجر ہے، شجر ہے، ہوائیں ہیں، پہاڑ ہے، سمندر ہے، اور پھر جن ہے، بشر ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں۔ ہر کوئی یقیناً ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ ہے، پروانہ ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں عالم تیرا پروانہ۔ اور اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ عشق رسول کی بات کریں، محبت رسول کی بات کریں، الفت رسول کی بات کریں۔ ہر کسی کے دل میں یہ جاگزیں کرے کہ محبت رسول کے بغیر کچھ نہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہمارا موضوع عالم تیرا پروانہ میں کچھ نرالا ہے۔ موضوع ہے معراج کی حکمتیں۔ معراج شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کون کون دیوانہ تھا؟ وہ براق، وہ بھی دیوانہ تھا۔ جو ہوائیں لے جا رہی تھی وہ بھی دیوانی تھی۔ سبزہ، سمندر، پہاڑ، پانی، وہ پانی جس سے آپ کے دل کو دھویا گیا وہ بھی تو متمنی تھا حضور کے دل کو چھونے کے لیے۔ کعبۃ اللہ بھی جھوم رہا تھا، ہر چیز وجد میں تھی۔ ستاروں کو مصفہ کیا گیا، ہواؤں کو مجلہ کیا گیا، آسمانوں کو ستھرا کیا گیا، ہر چیز ملگجی تھی تو اس کو صاف ستھرا کر کے گویا اس رات کے لیے نکھار دیا گیا کہ آج کی رات محبوب دو عالم کی معراج کی رات ہے، ان کی آنے کی رات ہے، لہٰذا ان کے لیے سامان نئے ہونے چاہیے، نرالے ہونے چاہیے۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اس عرب کے مہمان کا کون کون دیوانہ تھا؟ ان کے پروانوں کی فہرست میں اس رات کس کس نے نام لکھوایا؟ انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم عالم تیرا پروانہ میں معراج کے پروانوں کی بات کریں۔ جب معراج ہو گئی تو اس معراج کے دیوانے کون کون بنے؟ عرب کی ان وادیوں میں اس بات کو ماننے والے کون تھے اور جھٹلانے والے کون تھے؟ کس طرح حق و باطل کا فرق ہو گیا؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فضاؤں میں تھے، جب بیت المقدس میں تھے، جب مسجد اقصیٰ میں تھے، تو آپ کے پروانوں کی فہرست میں انبیاء اکرام نے کیسے نام لکھوائے؟ اور جب آپ جنت میں تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنے کے لیے آپ کی آمد پر پھولوں کی کیا کوشش تھی، پھولوں کا کیا عالم تھا، وہ کس طرح وجد کر رہے تھے؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ساری باتوں کو تھوڑا تھوڑا کر سکے۔ ظاہر وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے، برکتیں حاصل ہوں گی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معراج شریف کے حوالے سے آئیے چند اشعار مل کے پڑھتے ہیں. درود پاک پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. دیکھو معراج کی رات آئی، دیکھو معراج کی رات آئی، ان کا صدقہ بٹے گا جہاں میں. دیکھو معراج کی رات آئی، ان کا صدقہ بٹے گا جہاں میں. ڈھیروں خوشیاں یہ شب ساتھ لائی واللہ، ڈھیروں خوشیاں یہ شب ساتھ لائی ہے. سبھی خوش زمین آسمان میں، ڈھیروں خوشیاں یہ سب ساتھ لائی. دیکھو ڈھیروں
خوشیاں یہ شب ساتھ لائی ہے سبھی خوش زمین آسمان میں۔ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں معراج کی یہ رات ہے رحمت کی رات ہے، معراج کی یہ رات ہے رحمت کی رات ہے، عشرت کی آج شام ہے فرحت کی رات ہے، عشرت کی آج شام ہے فرحت کی رات ہے، ہم تیرا اختروں کی شفاعت کی رات ہے، ہم تیرا اختروں کی شفاعت کی رات ہے، اعزاز ماہ طیبہ کی رویت کی رات ہے، دیکھو معراج کی رات آئی، آج جائیں گے وہ لامکان میں، دیکھو معراج کی رات آئی، دیکھو معراج کی رات آئی، آج جائیں گے وہ لامکان، اب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، دیکھو معراج کی رات آئی، آج جائیں گے وہ لامکان میں، دیکھو معراج کی رات آئی، دیکھو معراج کی رات آئی، آج جائیں گے وہ لامکان میں، طور پر رفعت لامکانی کہاں، طور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں مرعانی کہاں، لن ترانی کہاں مرعانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، دیکھو معراج کی رات آئی، آج جائیں گے وہ لامکان میں، دیکھو معراج کی رات آئی، دیکھو معراج کی رات آئی، آج جائیں گے وہ لامکان میں، ڈھیروں خوشیاں یہ شب ساتھ لائی ہے، سبھی خوش زمین آسمان میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً معراج کی رات عاشقان رسول کے لیے خوشیوں کی رات ہوتی ہے، عید کی رات ہوتی ہے، کیوں نہ ہو کسی دن کسی رات کبھی کسی موقع پر اگر میرے والد کو، میرے دادا کو، میرے خاندان کے کسی فرد کو، میری اولاد کو، میرے دوست کو کوئی آنر ملے، کوئی عزت ملے، کوئی اعزاز ملے، تو میرے لیے بھی وہ خوشی کا دن ہوگا، میرے لیے بھی تو وہ عید کا دن ہوگا، کیوں نہ ہو کہ وہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا والد ہے،
میرا بیٹا ہے اس کو یہ اعزاز ملا، اس کو یہ آنر دیا گیا، اس کو شیلڈ ملی، اس کو پرائز ملا، میرے لیے بھی وہ اعزاز ہوگا. کیوں ہوگا؟ کہ وہ میرا ہے. تو یقیناً جو اپنے آقا کا امتی ہے، جب آقا کی معراج ہو رہی ہے، آقا کی عید ہو رہی ہے، تو غلام کی کیوں نہ عید ہو، غلام کی کیوں نہ خوشی کی رات ہو. اسی لیے ہم الحمدللہ اس رات کو خوشیوں کی رات بنا کر مناتے ہیں. آپ بھی منائیے اور بن جائیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پروانوں میں سے ایک. آج موضوع ہے معراج کی حکمتیں. معراج شریف کیوں کرائی گئی؟ معراج شریف کی وجہ کیا تھی؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ مدنی چینل کے ناظرین، معراج شریف، یہ اس کا جو لفظ ہے معراج، اس کی کچھ وضاحت سب سے پہلے لیتے ہیں. معراج کا معنی کیا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی شہزاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج دراصل یہ لفظ عروج سے بنا ہے، اور عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندی. چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، یعنی بلند مقام عطا کیا گیا. دنا فتد اللہ کے مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا گیا، تو اس وجہ سے اس کو معراج کہا جاتا ہے. اور ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض یہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھائی، تو نماز پڑھانے کے بعد پھر آسمان، وہاں سے لے کر پہلے آسمان تک ایک سیڑھی مقرر کی گئی. ایک سیڑھی تھی جس کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، تو اس سیڑھی کو معراج کہا جاتا ہے. اچھا. تو اس وجہ سے بھی ایک قول کے مطابق اس کو واقع معراج کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا ناظرین کے کہ ایک سیڑھی کا نام بھی معراج ہے، اور ایک روایت کے مطابق اسی کی وجہ سے اس واقعے کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے. ویسے ہمارے یہاں عموماً مشہور بھی ہوتا ہے، عام استعمال میں لفظ ہے عروج کا. عروج نام بھی رکھا جاتا ہے. عروج کا معنی ہی بلندی کے ہیں، آگے بڑھنے کے ہیں، اوپر چڑھنے کے ہیں. اور معراج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندیاں بخشی گئیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے جلووں سے نوازا، اپنا دیدار، اور وہ بھی سر کی آنکھوں سے کروایا. یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اکرام ہے. ہیں نا اعلیٰ فرماتے ہیں کہ طور پر کوئی چرخ پہ، اور یہ عرش سے پار، واہ، سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا یہ دو. کیا بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج گویا کہ وہ طور پر پہنچنا تھا، رب سے ہم کلام ہونا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج چرخ پہ یعنی آسمان پہ پہنچنا تھا. یہ بھی بلندی، وہ بھی بلندی، یہ بھی بالا، وہ بھی بالا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بلند. کیا بات ہے، کیا بات. تو سارے بالاؤں کوئی دور پر کوئی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کوئی چرخ پہ آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا یہ دو. بالا یہ دو. یہ شعر سنا دیں حضرت. طور پر کوئی، سبحان اللہ، طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار. طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار. طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار. سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا یہ دو. سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا یہ دو. اعلیٰ حضرت کے کلام میں ایک لطف بڑا ہے. یہ نہیں فرمایا عرش پہ سرکار گئے، بلکہ عرش سے پار فرمایا. وجہ کیا ہے کہ اسی نعت کے اندر ایک شعر ہے کہ کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا. کعبہ بھی پریشان کہ سرکار علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، کعبہ اب پریشان اور عرش بھی پریشان. کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، آہ کس بزم میں ہے جلوائے ہر جائیے دو. سبحان اللہ. یعنی ہر کوئی تمنائی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آقا کے دامن کو میں تھام لوں، اور ابھی یہاں سے گزرے، ابھی یہاں سے گزرے، اور
پلک جھپکنے لگی وہ ہر دم سبین و آن سے گزر چکے تھے. ہر کوئی تمنا میں ہے کہ میں آقا یہاں سے گزریں گے ابھی دامن تھام کے ساری باتیں کر دوں گا, کہ ان کی تو آج رفتار ہی ہے کہ پلک جھپکنے میں گزر رہے ہیں. سبحان اللہ. چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام. اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں جو ہے نا یہ معراج ایسی اس طرح پائی جاتی ہے. یقین کیجئے ناظرین, اعلیٰ حضرت کے کوئی کلام اٹھا لیجئے, میں نہیں سمجھتا چند ہی کلام ہوں گے جن میں ذکر معراج نہ ہو, ورنہ ہر کلام میں کہیں نہ کہیں ذکر معراج ہے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے حریرا تیرا, تو کہیں پہ کہتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. کبھی کہتے ہیں سر عرش کی مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے, وہ ہلا مکا کی مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام, وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام, وہ خدا کہ جس کا مکان نہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے کلام, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلاموں کو آپ اٹھائیے, معراج شریف کا ذکر اس میں آپ کو جا بجا نظر آئے گا, اور اس پر کئی اشعار ہیں, اس کی مثالیں ہیں. ایک جو بات سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جانتے تھے کہ اگر کسی نے معراج کو سمجھ لیا نا اور معراج کی حکمتوں کو جان لیا, معراج کے متعلق اگر کامل ایمان اس نے کر لیا, محسن بھائی معراج شریف ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے. معراج شریف میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا معاملہ, انبیاء اکرام سے محبت, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء پر سرداری, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سے محبت, حضور کی دلجوئی کے لیے کیا کیا سامان. ہم دیکھیں تو معراج شریف میں سب کچھ ہے. عقیدے کی مضبوطی ہے, بلکہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ معراج شریف کا ایک واقعہ ہے فقط, مگر اس کے تحت کئی موضوعات پر بیان ہو سکتا ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, علماء کرتے بھی ہیں, تفاسیر بھی ہیں. جیسے لکھا ہے کہ نبوت کی معراج, پھر جو ہے جسمانی معراج, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا, واقعات معراج, معراج کے 3 حصے, اسی طرح معراج سے ثابت ہونے والے عقائد, انبیاء کرام کی شان, مقام مصطفیٰ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندی, پیغام شب معراج, معراج کا تحفہ, معراج کی حکمت, اور بھی دوزخ کے وہ معاملات کہ میں نے اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, یہ اس عذاب میں تھا, اس کی وجہ حضور کے مشاہدات جو تھے, اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے ارشادات فرمائے ہیں بڑے بڑے پاپیوں کے لیے, گناہ گاروں کے لیے, اس میں وہ وعیدیں, وہ عذابات کہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں. یہ بھی مشاہدات معراج کی شب ہمیں ملتے ہیں. مشاہدہ سرکار نے فرمایا نا ابھی ہوا نہیں, دکھا دیا, ہوا نہیں, یہ محبوب کی نظر ہے کہ جو برسوں سال بعد میں جو واقعات ہونے والے تھے اللہ کے حبیب نے پہلے ہی دیکھ لیا. اس میں حضور کے علم کا بھی تو اظہار ہے, سرکار کا علم کتنا زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے 50 نمازیں 5 ہوئی, ایک برکت, یہ بھی مدد کا بھی اس میں ثبوت ہے. اور وہ بھی بعد وفات نبی نے مدد کی, تبھی تو 5 پڑھتے ہیں. خیر ماننا ہی پڑے گا کہ انبیاء اکرام مدد کرتے ہیں, اللہ کی عطا سے کرتے ہیں, اور اصل مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے بے شک, اور یہی مسلمان کا عقیدہ ہے. الحمدللہ معراج شریف جہاں سے ہوئی, پہلے تو مسجد اقصیٰ تک معراج شریف کا پہلا دور رہا, پھر اس سے جو عروج ملا آسمانوں کی طرف, وہ معراج شریف جہاں سے ہوئی اس مسجد کا نام ہے مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ کے کچھ مناظر آپ کو مدری چینل کے ناظرین دکھاتے ہیں, اور آئیے وہاں کی برکتیں بھی لوٹتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور انشاءاللہ عز و جل ہم بہت جلد اس پہاڑی پہ پہنچتے ہیں جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے. الحمدللہ یہ وہ پہاڑی ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے, اور اسی کے ارد گرد قبہ صخرہ بنا ہوا ہے. پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین, وہ اونچی چوٹی, وہ ناز و تمکین, صبا سے سبزے میں لہریں آتی, دوپٹے ڈھانے چنے ہوئے تھے,
اور اس پہاڑی کے نیچے جگہ کھود کر جگہ بنا دی گئی ہے کہ زائرین یہاں آ کر نماز پڑھ سکیں، نوافل پڑھ سکیں اور برکات حاصل کر سکیں۔ تو اس وقت الحمدللہ عز و جل ہم اس پہاڑی کے بالکل نیچے حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ جگہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگہ نیچے ایک غار کی طرح تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کا سر مبارک اس جگہ پہ لگا اور یہ پتھر یہ نرم ہو گیا، یہ جو اندر کی طرف گھسا ہوا ہے، تو یہ اسی لیے ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگا اور پتھر نرم ہو کے واپس گھس گیا تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو تکلیف نہ پہنچے۔ واہ سبحان اللہ، یہ کتنی مقدس جگہ ہے، کتنے عظمت والی جگہ ہے جہاں سے معراج مصطفیٰ ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو منتخب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے لیے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر امام الانبیاء بنے، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اور نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یاہ معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ان لفظوں میں بڑے بڑے معنی کو داخل کر دیا، بڑے بڑے بیان اس میں سمو دیے ہیں۔ معراج کی حکمتوں پر بات انشاءاللہ تعالی ہوگی، لیکن کچھ کالز ہمارے ناظرین کی ہمیں دے دیجئے سب سے پہلے، تاکہ دیکھیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، ہم بڑے سے دیکھتے ہیں۔ حضور میری جناب ایک نعت کی فرمائش کرنا تھی کہ عالم تیرا پروانہ جو نعت ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اسی آواز ہے سنا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب المدینہ سے زیب اتاری بات کر رہا ہوں۔ عالم تیرا پروانہ بہت پسند ہے، اللہ اسے برکت عطا فرمائے۔ مجھے نعت سنا دے، تو شمع رسالت۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شمع رسالت ہے کا حکم دیا گیا ہے، ایک نے تو خود ہی سنا دیا، چلے آپ بھی سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، دل بن پیخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بن پیخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، سرکار کے جلووں سے روشن غدرے نوری، سرکار کے جلووں سے روشن
ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے اس سلسلے میں، اس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ آئیے آج آپ کو حسن و جمال مصطفیٰ میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مبارک عضو، ایک مبارک وصف کے اوصاف، اس کی تعریف کا بیان سناتے ہیں ایک مختلف زبان میں۔ بڑھتے ہیں حسن و جمال مصطفیٰ کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، سارا بدن ہی پھول ہے، پھول بھی ان کا صدقہ پاتا ہے۔ بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وصف ہی نرالا ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آقا کی آنکھیں، آقا کے بال، آقا کی پیشانی، آقا کے ہونٹ، آقا کی مبارک زبان اور آقا کی آواز سب نرالی ہے۔ آقا کی آواز کے متعلق آج آپ کو کچھ مدنی پھول دیتے ہیں۔ وہ آواز کہ جس آواز کو سن کر بڑے بڑے پتھر دل پگھل جایا کرتے تھے، اس زبان سے نکلنے والی اس آواز کی کیا کیفیت، کیا صورت تھی۔ سندھی زبان میں پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہم لیس ٹائم بارو انشاءاللہ عز وجل حضور علیہ الصلوۃ والسلام جے مبارک آواز جے بارے میں انشاءاللہ عز وجل کچھ بدن جی سعادت حاصل کرنا سے۔ مکتبۃ المدینہ جی شائع تھل کتاب جیکا المدینۃ العلمیہ ان کے آسان بھی کہو سیرت مصطفیٰ، ان میں ان جے پیج نمبر 577 تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جے آواز مبارک جے بارے میں جو کچھ لکھل ہے وہ انشاءاللہ عز وجل پانی جی سعادت حاصل کیاں تو یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جے کے بھی اللہ تبارک و تعالی عز وجل جن کے نبوت سے سرفراز فرماયો وہ سب جا سب خوبصورت اے بھلے آواز وارا ہوا۔ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کھاں زیادہ خوبصورت اے سبن کھاں ودیک بھلی آواز وارا، خوش آواز وارا، بھلے کلام وارا ہوا۔ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش آوازی ساں گڈو گڈ پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو آواز مبارک بھی اترے قدر بلند ہو جو خطبن جے دوران جنہیں پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمائندہ ہوا تو پرے پرے جے کے ویٹھل ہوندا جے کے نزدیک ویجھے اے پرے جے کے بھی ویٹھا ہوندا انہن سبن وٹ برابر آواز پہنچندو اے مقدس کلام مبارک جے کو بھی بدھندو ہو وہ سمجھی ویندو ہو۔ اترے پیارے اے بھلے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام ارشاد فرمائندہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی عز وجل محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی اساں کی بھی شفاعت نصیب فرمائے اے قیامت جے جاڑے اللہ تبارک و تعالی عز وجل پنجے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی آواز مبارک اساں کی بھی اللہ تبارک و تعالی بدن جی سعادت نصیب فرمائے۔ سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائن تھا جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کی دلکش
فصاحت پہ بے حد درود، اور اس کی دلکش فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کی فصاحت، کیا آقا کی بلاغت، اس کا کون شیدائی نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یہ ذرا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، سنا دے اندر۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، وہ دل نشین آواز، وہ دل نشین انداز کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہوتا ہے کہ عمر کیا اب بھی اسلام لانے کا وقت نہیں ہوا ہے؟ تو عمر جیسا بظاہر سخت دل اور سنگ دل، جس کی بہادری، جس کی شجاعت، جس کے لڑنے کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا، لیکن حضرت عمر دامن مصطفیٰ سے ایسے لپٹتے ہیں کہ پھر ان کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ اور اس آواز کی کیا برکتیں ہوتی ہیں کہ حضرت عمر جیسے کو اپنے دامن کا کر لیتے ہیں۔ اسی آواز کی بدولت عرب میں امن کا پیغام پہنچا، سبحان اللہ۔ اسی آواز کی بدولت عجم میں سلامتی پہنچی، اور اسی آواز کے صدقے میں، اسی کے انشاءاللہ شفاعت مانگنے کے صدقے میں قیامت کے دن ہم غلاموں کا بھی انشاءاللہ تعالی جنت میں داخلہ ہوگا۔ معراج شریف کی حکمتیں اور تحفہ معراج پر گفتگو کا سلسلہ ہے، اور معراج کی حکمتیں کیا ہیں، معراج شریف کیوں کرائی گئی، اس حوالے سے کچھ سرکار علیہ السلام کی آواز کے متعلق آپ سے گفتگو چل رہی تھی نا، مجھے ایک روایت یاد آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جی آپ نے لوگوں سے بیٹھنے کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ بنی غنم میں، یہ قبیلہ ہے، وہاں تھے، اور وہیں پر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی اس آواز کو سنا اور فجالس فی مکان ہی، وہیں پر بیٹھ گئے۔ اللہ، کیا بات، یعنی اطاعت بھی ایسی ہے کہ جہاں آواز سنی وہیں پر بیٹھ گئے، فوراً اطاعت گزاری بھی کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی معراج آپ کو کیوں کروائی گئی؟ جی، اس کے بہت سارے اسباب علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ ایک سب سے جو بڑا سبب بنا وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا کہ جو پچھلے انبیاء کو جو کچھ دیا تھا اس سے بڑھ کے عطا فرمایا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالی نے ارشاد فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس پر بھی اس آیت کے اوپر نا وہ تفسیر جلالین میں یاد پڑتا ہے، انہوں نے فرمایا اس سے ہی پتہ چلتا ہے، لن ترانی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ کہ میں اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں، انہوں نے کہا وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ علیہ السلام تم نہیں دیکھ سکتے، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ہے جو دیکھ سکتا ہے، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، یا میں نہیں دیکھا جا سکتا، یہ رب تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ تو اس لیے گویا کہ یہ اشارہ ہو گیا تھا اس طرف۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا، اور اصرار بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا کہ جب رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پایا اور رب تعالیٰ کے کلام کو سنا، تو اب اس جب کلام کو سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس رب کا کلام اتنا لذیذ ہے تو اس کا دیدار کیسا ہوگا۔ تو عرض کیا کہ الہی نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنے مقام پر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو فسوف ترانی، ان قریب تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی کا کوئی کروڑواں حصہ جب اس پہاڑ کے اوپر جب نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کو دیکھا، وہ تجلی جو پہاڑ کے اوپر وہ پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔
غش کھا گئے، مدہوش ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے تھے. اچھا، یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی. انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہاڑ کو، اس تجلی کو جب دیکھا نا، جو پہاڑ پہ پڑی تھی، اس کو دیکھا تو ان کی آنکھ میں اتنا اضافہ ہو گیا، آنکھیں میں اتنا نظر میں اضافہ ہو گیا کہ تاریک رات کے اندر، تاریک چٹان کے نیچے ایک کالی چونٹی کو وہ کئی فرسخ کے فاصلے سے، یعنی کئی میلوں کے فاصلے سے، 10 فرسخ کا لکھا ہے اور یہ تقریباً 60 کلومیٹر بنتے ہیں. 60 کلومیٹر سے آپ اس کو اندھیری رات میں دیکھ لیا کرتے تھے. ایک تفسیر میں 100 فرسخ بھی لکھا ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام. تو لہذا ایک فرسخ 6 کلومیٹر کا ہوتا ہے، اس کو ضرب دے دیجئے. اللہ. تو اب آپ غور کیجئے، جو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بات وہی ہے کہ کوئی گفتگو ہو، لب پر تیرا نام آ گیا، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا، کہ بات کہیں کی چل رہی ہو، تو جو عاشق ہوتا ہے وہ بات گھما گھما کے اپنے حبیب کی طرف لے کے آتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب بات ہو تو کیوں نہ میرے محبوب کی بات ہو. تو اسی پر علماء نے لکھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں اتنا کمال اس وجہ سے پیدا ہوا کہ وہ تجلی جو پہاڑ پر پڑی اس کو دیکھا. تو جس محبوب نے رب تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے بلا حجاب دیکھا، ان کی نظر میں کتنا کمال پیدا ہوا. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شلن ترانے، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جو شلن ترانے، کہیں تقاضے وصال کے تھے. معراج شریف کیوں کرائی گئی اور معراج میں کیا تحفہ ملا، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم حکمت پر آپ سے گفتگو سن رہے تھے. جی حضور. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق عرض کر رہا تھا، یہ بھی ایک شرف تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ایک معراج تھی کہ ان کو کوہ طور پہ بلانا، پھر ان کو یہ ہم کلامی کا شرف دینا، اور پھر یہ جلوے کا دیکھنا، یہ گویا کہ ابتدا تھی نبی کریم علیہ السلام کی معراج کی. تو لہذا اب ضروری تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا اور معراج کروائی. ماشاءاللہ، زبردست. آخرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے. آخرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو ڈالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. سراغ عینو متا کہا تھا، نشان کیفو الہ کہا تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. ادھر سے پیغام تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. ماشاءاللہ. ہمارا اس سلسلے میں ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے سنت اور آداب. اس میں ہم سنت اور آداب بیان کرتے ہیں. آئیے اس سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. سنت رسول اللہ کی اس سلسلے میں آج آپ کو مہمان نوازی کی سنتیں اور آداب بتائیں گے. ما خوږو اسلامي رڼو مدني چینل کتونکو، نن زمونږ
सिलसिला के द मेराज शरीफ खबर रखीगी और मेराज के आगश पर अजीज शब मेराज वर्ता वही और पदे शपा के अल्लाह तबारक व तआला खपल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान ले पापा अर्श वांदे मिलमा जोड़ खड़े दा गैर बरकत इंशाअल्लाह दा खबर मुंगा लगे और चे मिल मस्तिया कोल चे तासुक सुक मिलमान राशि दा गै खिदमत कोल दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत मुबारक दे और दा ढेर ज्यादा बरकतून रागले दे चुनाचे सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाइले दी चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइले दी चे पकुम कूर के मिलमा रालो पा आखि कूर के खैर और बरकत दा से पमंड राजी संगा चे यो उख दमला दा पासा ते यो लरगे के दे और अगा चीजी पल्ला अगर औ गुर्जेगी चे दा उख दमला दा पासा बल्कि अगा कोहान चे वर्ता उर्दू के भाई यो कुप ची जोड़ी आगे दा पास यो लरगे के दे अगा बसंगा जर औ गुर्जेगी नु दा आखिन दीर ज्याद तेज चुकुम कोर के मेलमा रालो दा अल्लाह तबारक व तआला खैर और बरकतुना दुम्र दागी दा हम तेज रहमत और बरकत आगे कोर बांधे राजी दगा चंदे दमा खगु इस्लामी रणु यो बल हदीस के रागले दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइले दी चपकुम कोर की मिलमा रालो अन आगा खपल रिस्क जान सर राड़ी चकुम कोर की मिलमा राशि आगा खपल रोजी खपल रिस्क जान सर राड़ी और चे आगा आलता नजी दाए कोर वाला गुना चकुम दे दागा दा सबब अल्लाह तबारक व तआला उबखी सुभान मिलमा रालो खपल रोजी जान सर रा वडेवा आ चतलो नो गोया सासु गुनाए तोले उबखले दागा दा मा खगु इस्लामी जुड़ो हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु खपल रो हजरत बरा बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु लाउए चे ए बरा रदियल्लाहु ताला अन्हु चे यो सड़े द अल्लाह द रजा द पारा द खपल रोर मिल मस्तिया कई द दुनिया द पारा न कई चे देव ब्याजा मा मिल मस्तिया कई मनन दला मा आवाज को सवाब दे माला आवाज कई कमा वर्ता आवाज को दे बखपशी ना सिर्फ द अल्लाह द रजा द पारा द अल्लाह द रजा द पारा मिल मस्तिया कई और दागना से जजा न गवाड़ी नो अल्लाह तबारक व तआला 10 फरिश्ते 10 मलाइका द आगे कोर बांधे राउलेगी आगे टूल यो काल पूरे द अल्लाह तबारक व तआला तस्बीह और तहलील और तकबीर भाई यानी द अल्लाह तबारक व तआला हमद व सना कई और द आगे कस द पारा द मगफिरत दुआ गवाड़ी और चे द टूल कार तीर शी दादी फरिश्तू दादी मलाइका जो टूल काल इबादत लिखा शिवी दी अल्लाह तबारक व तआला आगे कस पर नामाए आमाल की उली की चाचे मिल मस्तिया कड़ी और द अल्लाह तबारक व तआला पर द जिम्मा मांदिशो द अल्लाह तबारक व तआला पर जिम्मा मांदा खबर अशवा चे दी कस लब द जन्नत दी जबरदस्त सिजुना देर ख्वाग सिजुना देर ख्वाग खिजाया ने बद जन्नतुल खुल्द वर्ता वर्कवई इंशाअल्लाह दगा ने मा खगु इस्लामी रुणो यो सुन्नत सदा बल सुन्नत हम दा दे यो को मिल मस्तिया को सुन्नत दे मेहमान नवाजी सुन्नत इसमें एक और सुन्नत के मेहमान को दरवाजे पर रुखसत करना सुन्नत है ना के सुनन इब्ने माजा हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ना बयान शेवे दे चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद वाइले दे सुन्नत दादे सरकार खुद फरमाते सुन्नत ये है वाह सुन्नत दादे चे सड़े ब सूच मिलमा वर कर रागले दे आप दरवाजे पूरे रुखसत आई यानी पैजत वादे बागा सारा दरवाजे पूरे बगाई दरवाजे पूरे बहुत सारा जी वर सारा जमा खगु इस्लामी रो मुंगलम पकार दादी चे पदी सुन्नत वादे दे हूं अमल को और द अल्लाह तबारक व तआला ना मुंगा दुआ वाड़ू चे अल्लाह तबारक व तआला दे मुंगला पदी सुन्नत वांदे अमल को तौफीक राखी और वसरा दा हम दुआ वाड़ू चे अल्लाह तबारक व तआला दे मुंगा दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द खूब मदीने मुंगा मिलमा जोड़ के आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा इस्लाम कितना अच्छा है, हमें हर चीज के हवाले से रहनुमाई मिलती है, हमें मेहमान के साथ कैसा रहना है, किस अंदाज से पेश आना है, और सुन्नत और आदाब भी आपने समाअत फरमाई। पश्तो जबान वाले तो समझ गए होंगे, बकिया के लिए वजाहत करते हैं हमारे साथ
رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری، سبحان اللہ، اگر جلوہ گر ہیں تو سبحان دکھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء حضور اللہ. آپ یو کے کیسے اشفاق بھائی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. ہم نے سنتیں اور آداب پشتوں میں سنی ہے، آپ اچھا. اردو میں اگر اس کا ٹرانسلیٹ اور کچھ مہمان نوازی پر مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں. جی جی ماشاء اللہ. آج تو لگتا ہے پشتو والوں کا قبضہ ہے سلسلے پر، پشتو میں نعت بھی ہو رہی ہے، پشتو میں ہی ماشاء اللہ. جو چاہے لے لے آئے اپنی زبان میں، خوب کال کریں، ہم بھی آ جائیں. ماشاء اللہ. بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مدنی چینل سب کا ہے الحمدللہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس تیزی سے دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان پر چھری، بلکہ اس سے بھی تیز. اور ایک اور یعنی جو کوہان جو ہے نا اس پر چھری بہت جلدی چل جاتی ہے نا، ہڈی وغیرہ نہیں ہوتی. تو یہ ایک مثال دی گئی کہ بہت تیزی کے ساتھ برکت اور رحمت جو ہے اس گھر پہ ہوتی ہے جس پہ مہمان ہو. اور ایک اور جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ رزق وہ لے کر آتا ہے، ہمارا کچھ نہیں لے کر جاتا، لے کر جاتا ہے تو گناہ لے کر جاتا ہے. اور جیسے آخر میں ایک ادب بھی بتایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے. اب اس میں واقعی آداب تو بہت سارے ہیں، جیسا آپ نے کہا ہم تو مختصر ہائی لائٹ ہی کر سکتے ہیں، وقت تھوڑا ہوتا ہے جی. لیکن مہمان کو پیار دینا، محبت دینا، اس کے آنے پر خوش ہونا، اسے بوجھ نہ سمجھنا، یہی اسلام کو یوں سمجھے کہ خوبصورتی ہے. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں تو یہ پہلو ملتا ہے اشفاق بھائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات قرض لے کر مہمان کی جو ہے وہ خیر خواہی کیا کرتے، اس کی مہمان نوازی کیا کرتے. سبحان اللہ. اور پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے، بیرون ملک میں بھی دیکھا جائے کہ کچھ لوگوں میں تو بڑا زبردست کلچر ہے. جیسے ہمارے پنجاب میں انٹیریئر کے علاقوں میں اب بھی مہمان جاتا ہے تو واقعی وہ اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، اتنا ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ فارمیلٹی نہیں کر رہے، یہ واقعی خوش ہو رہے ہیں. مگر جتنے بیزی سٹیز ہیں، جتنے جس کو آپ گلوبل سٹیز کہیں، ہمارا کراچی ہو گیا اور پھر اب ہم لندن میں ہیں، یا جہاں جہاں دنیا میں مصروف لائف ہے، وہاں جو ہے وہ مہمان آ جائے تو ایسا لگتا ہے ٹینشن آ جاتی ہے کہ بھائی پتہ نہیں اب یہ کب جائے گا، اور جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے. تو بہرحال مہمان کو ہمیں اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے. ہمارا ایک سلسلہ اس میں یہ ہوتا ہے، اس ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ایک نظر اپنے آپ پر، ایک نظر اپنے آپ پر کرنی ہے. آئیے اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. پہلے غلط دکھایا جائے. ایک نظر اپنے آپ پر. ایک لفظ ہے حرف، ایک حرف، دو حرف. کتنے حرف پڑھے آپ نے؟ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں قرآن پاک کی. تو لفظ حرف یہ تو غلط ہے، تو کیا درست ہے؟ دیکھیں گے حرف حرف حرف. آپ بھی حرف؟ عدنان بھائی حرف ہی درست ہے. بالکل. ہمارے منچ پر تو کہہ رہے ہیں سب کہ حرف درست ہے. دیکھیں کیا درست ہوتا ہے، درست دکھائیے. حرف غلط ہے. جب ایک ہو تو پھر حرف ہوگا. حرف ایک حرف، جیسے الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے. اور جب یہ جمع میں بولا جائے گا تو حروف ہوگا. حروف. پھر بعض لوگ پڑھتے ہیں حروف، 10 حروف، 5 حروف، 3 حروف. یہ حروف غلط. جمع میں حروف ہے اور واحد جب ایک ہوگا، ایک لفظ تو وہ حرف ہوگا. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اس سلسلے میں، خوشبو ہے عطار کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو مسلمان کی پریشانی دور کرنا اور اس کے کام آنا، زبردست
सवाब का काम, मगर यही अगर सादत रजब शरीफ में मिल जाती है तो वारे ही न्यारे। चुनांचे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो माह रजबुल मुरज्जब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो हद्दे नजर तक वसीअ होगा। तुम रजबुल मुरज्जब का एहतराम करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा 1000 करामतों के साथ इकराम फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबियों के सालार बेकसों के मददगार शफीक़ रोज़ शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुश्किल है रजब में एक रात है कि उसमें नेक अमल करने वाले को 100 बरस की नेकियों का सवाब है, और वो रजब की 27वीं शब है। मज़ीद इस हदीस में फरमाया, जो इसमें 12 रकअत पढ़े, हर रकअत में सूरतुल फातिहा और एक सूरत, और हर 2 रकअत पर अत्तहिय्यात, और आखिर में सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, 100 बार इस्तिग़फ़ार और 100 बार दुरूद पाक पढ़े, और अपनी दुनिया और आखिरत से जिस चीज की चाहे दुआ मांगे, और सुबह को रोजा रखे, तो अल्लाह ताला उसकी सब दुआएं कबूल फरमाएगा, सिवाय उस दुआ के जो गुनाह के लिए हो। हदीस शरीफ में कि 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़े। 100 बार इस्तिग़फ़ार से मुराद क्या? 100 मरतबा ये कहना इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार, क्या मुराद? कोई समझता है इस्तिग़फ़ार किसको बोलते हैं? आप में से कोई रहनुमाई करेगा? ये कसौटी है ताकि आपको ज़हन में आ जाए कि ये बहुत सारी हदीसों में इस्तिग़फ़ार, कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में भी है कि रोजाना 70 बार इस्तिग़फ़ार फरमाते थे, एक रिवायत में 100 बार इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। इस्तिग़फ़ार का क्या मतलब? जी, तौबा करना। सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी आपके शजरा कादिरिया रज़िया में लिखा हो, ये भी पढ़ा जा सकता है 100 बार, और मुख्तसर अल्फाज में भी इस्तिग़फ़ार है। सबसे मुख्तसर लफ्ज जो इस्तिग़फ़ार का वो क्या है? अस्तग़फिरुल्लाह। तो अगर 100 बार ये पढ़ लें अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह, तो ये भी 100 बार इस्तिग़फ़ार हो जाए। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा सिलसिला आलम तेरा परवाना। मदनी चैनल देखते रहिए, नमाज की पाबंदी की नियत कीजिए। हमें इजाजत दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए।